آج جو اسٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایک فیملی کی ہے۔ اس فیملی میں پورے 4 لوگ ہوتے ہیں، پیرنٹس اور ان کے 2 بچے ہوتے ہیں۔ ان دونوں بچوں کا نام ہوتا ہے علی اور زارا۔ علی اس وقت 10 سال کا ہے اور زارا کی عمر تقریباً 7 سال کی ہے۔ علی اور زارا ان کے پیرنٹس کراچی سے لاہور میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور یہاں پر وہ ایک گھر لیتے ہیں۔ یہ گھر ان کے پچھلے گھر سے تو کافی بڑا ہوتا ہے۔ اس گھر میں پورے 4 کمرے ہوتے ہیں اور 2 صحن ہوتے ہیں۔ ایک گھر کے سامنے صحن ہوتا ہے اور ایک گھر کے پیچھے صحن ہوتا ہے۔ جو گھر کے پیچھے صحن ہوتا ہے وہاں پر پھول لگے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک گارڈن کی طرح ہوتا ہے۔ علی اور زارا کو یہ گھر بہت پسند آتا ہے، اگرچہ اس کے جو فادر ہوتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ انہیں یہ گھر اتنا سستا کیوں مل گیا، لیکن وہ پھر بھی اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ اس گھر میں آ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ علی اور زارا یہاں پر آ کر خود کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں وہ اس گھر کو۔ یہ گھر بھی انہیں اپنے گھر کی طرح لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آ کے انہیں ڈے اسکول میں ایڈمٹ کروا دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی پھر سے معمول پر آ جاتی ہے۔ علی اور زارا اکثر اپنے گھر کے پچھلے باغ میں کھیلتے تھے۔ ایک دن ان کی چھٹی کا دن تھا اور وہ لوگ پچھلے باغ میں کھیل رہے تھے۔ پورا دن انہوں نے کھیلا اور کافی زیادہ تھکنے کے بعد جب وہ رات کو آ کے سو گئے، کافی زیادہ تھک گئے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات میں سونے سے پہلے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، پورے دن کی جو بھی وہ پورا دن کرتے تھے اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اپنے فرینڈس کے بارے میں باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن اس دن انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ علی کی آنکھ اچانک رات کو 1-2 بجے کھلتی ہے کیونکہ اسے پیاس لگی ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اٹھوں پانی پیوں۔ اچانک وہ اپنی بہن کے بستر کی طرف دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کی بہن بستر کے بالکل درمیان میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ بالکل اس کا سایہ بہت زیادہ سیاہ ہوا بستر کے بالکل درمیان میں۔ علی بہت زیادہ ڈر گیا، میرا پورا جسم جم گیا اور میرا چیخنا چاہتا تھا لیکن میں پھر بھی چیخ نہیں پایا۔ علی کہتا ہے کچھ دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی اور اس کے بعد وہ فوراً سے بیڈ کے اوپر پھر سے گر گئی۔ گرنے کے انداز میں وہ لیٹی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لیٹی نہیں ہے، جیسے وہ گری ہے بہت ہی زور سے، اور اتنی زور سے بیڈ کے اوپر گری تھی کہ اس کے بیڈ کی چرچراہٹ کی آواز، بیڈ کے پورے ہلنے کی آواز تک علی کو آئی۔ علی بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور پھر اس نے سوچا کہ مجھے میرے پیرنٹس کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے وہ پھر سے بیٹھ گئی، اس کی سسٹر پھر سے بیڈ کے بالکل درمیان میں بیٹھ گئی، اٹھ گئی، وہ پھر سے بیڈ کے اوپر دوبارہ سے گر گئی، دوبارہ سے بیٹھتی ہے، دوبارہ سے گرتی ہے، ایسا کافی دیر تک ہوتا رہا۔ اور جب بھی وہ بستر کے اوپر گرتی ہے نا، بستر کی چرچراہٹ کی آواز، بستر کے ہلنے کی آواز بہت اونچی گونجتی ہے۔ بس آپ امیجن کریں کہ آپ چھوٹے سے بچے ہیں 10 سال کے اور اپنی چھوٹی بہن کو بیڈ کے اوپر سے گرتا، پھر سے بیٹھتا، پھر سے گرتا دیکھتے ہیں، یہ کتنا ہاریفائنگ ہو سکتا ہے اس وقت اس کے لیے۔ کافی دیر تک ایسے ہی ہوتا رہا، وہ بیٹھتی رہی، لیٹتی رہی، بیٹھتی رہی، گرتی رہی۔ اس کے بعد اچانک سے خاموشی چھا گئی، پورے کمرے میں ایک دم خاموشی، کوئی آواز نہیں، صرف خاموشی۔ علی نے اپنا چہرہ موڑ کر اپنی بہن کو دیکھا، زارا کو، وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی لال آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ علی کے مطابق اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ لال تھی، مطلب بہت ہی زیادہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ بس اسے گھور رہی تھی۔ علی نے خود کو پوری طرح بستر کے اندر گھسا لیا۔ زارا ابھی تک اسے گھور رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب اس نے خود کے چہرے کے اوپر سے بستر ہٹایا تو اس نے زارا کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ علی پھر سے چیخنا چاہتا تھا، وہ اپنے پیرنٹس کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، وہ ڈر گیا تھا، اس کا پورا جسم فریز ہو گیا تھا، وہ ابھی تک اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد علی اچانک سے اپنے بستر سے اٹھا، پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی، اور بھاگ کر اپنی بہن کی طرف گیا، پتہ نہیں کیوں۔ جیسے ہی وہ اپنی بہن کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ سب کچھ چلے گیا ہے، سب کچھ نارمل ہے، اس کی آنکھیں تو بند ہے، وہ بالکل نارمل سے انداز میں سو رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ علی بہت زیادہ حیران رہ گیا، جبکہ اس نے تو دیکھا تھا وہ اسے گھور رہی تھی۔ علی بہت زیادہ ڈر گیا، اس نے اپنی بہن کو اٹھایا، اس نے زارا کو جھنجھوڑا، وہ جاگ گئی۔ اس نے اسے سب کچھ بتایا، جو بھی اس نے فیل کیا، جو بھی اس نے فیس کیا، اسے بتایا کہ وہ کیسے بستر پر گر رہی تھی بار بار۔ زارا نے اس کا مذاق بنایا، زارا نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا، اگنور کیا اور وہ دوبارہ سے سو گئی۔ مطلب اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علی حیران اس کے بستر کے پاس کھڑا تھا اور وہ سو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنے بستر پر آیا اور سو گیا، اور پھر اس کے بعد ساری رات کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد تقریباً اگلے کوئی 10-12 دن آرام سے سکون سے گزر گئے۔ علی نے اپنے پیرنٹس کو یہ سارا واقعہ بتایا، اس کے پیرنٹس نے بھی اسے اگنور کیا جیسے زارا نے اسے اگنور کیا تھا۔ علی نے بہت زیادہ ضد کی کہ اسے یہ گھر چھوڑنا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس نہیں مانے۔ کافی دن گزر گئے، سب کچھ معمول پہ آ گیا۔ پھر ایک دن اچانک سے علی سویا ہوا تھا، اسے اپنی والدہ کی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ چیخیں سن کے، اپنی موم کی چیخیں سن کے علی نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ گیا، اسے ساری دنیا الٹی نظر آ رہی تھی۔ اسے اچانک سے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر کی دوسری منزل کی سیڑھیوں کے کنارے پر الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اچانک سے اس کی ٹانگیں ڈھیلی پڑ گئی اور وہ نیچے گرنے ہی والا تھا کہ اس کے فادر نے اسے پکڑ لیا اور اسے بچا لیا۔ اب اس کے بابا اسے نہیں بچاتے تو وہ سر کے بل نیچے گرتا اور اس کی یقیناً ڈیتھ ہو جاتی، یا اسے بہت زیادہ چوٹیں آتی۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ وہ اس وقت صبح صبح دوسری منزل پر الٹا لٹکا ہوا کیا کر رہے ہیں۔ علی خود حیران تھا، اسے تو اس طرح الٹا لٹکنا تک نہیں آتا تھا۔ وہ حیران تھا وہ یہاں تک آیا کیسے، وہ تو سویا تھا اپنے کمرے میں۔ علی کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ علی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، اسے سٹریس ہے، اس وجہ سے اسے نیند میں چلنے کی بیماری۔ اس کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اگر میں آ کے اس کی ہارر سٹوریز وغیرہ دیکھنا بند کروا دیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق یہ جو ہارر موویز دیکھتا ہے اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں بہت زیادہ سٹریس ہے، یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، تو اس کے پیرنٹس نے اسے ہارر موویز دیکھنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد اکثر ایسا ہونے لگا کہ علی جب بھی صبح اٹھتا تھا تو وہ کسی نہ کسی جگہ پر الٹا لٹکا ہوتا تھا، کبھی بالکنی پر، کبھی سیڑھیوں پر، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اس کے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔
انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کچھ نارمل نہیں ہے، کچھ یقیناً اب نارمل ہے۔ تو ان لوگوں نے قریب سے کسی بابا جی کو بلایا، بابا جی نے پورے گھر کا جائزہ لیا، اور جیسے ہی وہ لی اور سارا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تو انہیں عجیب سا احساس ہوا۔ تو بابا جی نے ساری فیملی کو بولا کہ آپ باہر ہی کھڑے رہے، جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی بھی اندر نہیں آئے گا۔ اور تقریباً بابا جی 1 گھنٹے تک ان کے کمرے میں رہے، اور جیسے ہی وہ ان کے کمرے سے باہر آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سے اثرات تھے، جیسے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے یا جیسے وہ بہت زیادہ حیران ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، اور وہ بار بار علی اور زارا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اس کمرے میں کیسے سروائیو کیا۔ علی کہتا ہے کہ وہ بابا جی اس کے پیرنٹس کو کسی دور کونے میں لے گئے، ان سے کافی دیر کچھ باتیں کرتے رہے، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور اس بابا جی کے جانے کے فوراً بعد ہی اس کے پیرنٹس نے سارا سامان اکٹھا کیا، اور انہوں نے وہ رات ہوٹل میں گزاری، اور اگلے دن اس کے پیرنٹس نے کنسٹرکشن کمپنی والوں کو کال کیا اور اس گھر کو گرا دیا۔ اور جو اس گھر کو گرانے کے بعد مینا وہ بہت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ وہ بابا جی بھی بار بار علی کے کمرے کے فرش کو گھور رہے تھے، اور جب علی کے کمرے کا فرش توڑا گیا تو اس میں سے بہت سی عجیب سی چیزیں نکلی، بہت زیادہ خوفناک۔ اس میں سے پرانی ہڈیاں نکلی، اور کچھ خون کے نشان تھے، کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے، اور ایک گڑیا بھی پڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کسی نے کوئی کالا جادو کیا ہوا ہے یا کچھ ایسا۔ سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، انہوں نے بہت جلدی یہ گھر چھوڑ دیا، انہوں نے نیا گھر خرید لیا، اور وہ خرید لیا۔ علی کہتا ہے آج بھی جب وہ یہ سب یاد کرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ اسے وہ رات ابھی بہت اچھے سے یاد ہے جب اس کی بہن بستر کے اوپر بار بار اٹھ رہی تھی، بیٹھ رہی تھی، اٹھ رہی تھی، لیٹ رہی تھی، اٹھ رہی تھی، لیٹ رہی تھی، اور لیٹنا بھی ایسا جیسے وہ گر رہی ہو، لیکن شکر اب سب کچھ ٹھیک ہے، اور علی اور اس کی فیملی دوبارہ لاہور سے کراچی شفٹ ہو چکے ہیں، اور اب وہ شاید ہی کبھی لاہور آئیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، لائک اور شیئر کریں۔ اور ہاں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، اگر کسی کے پاس بھی کوئی بھی ہارر اسٹوری ہے یا ایسا کوئی بھی واقعہ اس نے فیس کیا ہے، یا کوئی بھی اسٹوری ہے یونیورسٹی لائف سے ریلیٹڈ، کالج لائف سے ریلیٹڈ، تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بائے بائے۔